محترم سامعین، آپ کے سامنے یہ دونوں حفاظ نے اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیشہ سے پڑھی جاتی رہی ہے اور اپنے تاثر، اپنی خصوصیت، اپنی افادیت انسانیت پر قائم و دائم رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک، چاہے دنیا میں وسائل، ٹیکنالوجی، ذرائع کی قلت رہی ہو یا پھر وسائل کی بہت زیادہ بھرمار رہی ہو، اس کتاب کا اعجاز، اس کتاب کی خصوصیت اپنے مقام اور اپنے جگہ پر قائم ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی پاک پروردگار عالم جس نے ناخواندہ لوگوں کے درمیان، امی لوگوں کے درمیان، جن کا کلچر، جن کی تہذیب، جن کی سنسکرتی، جن کی تہذیب و تمدن اپنی ایک تاریخ رکھتی تھی، جہالت، غارت گری، قتل، زنا، ایسی بہت سی برائیاں تھیں جو اس کلچر کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، یہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے یہاں الگ الگ قسم کی برائیاں فخر مباح کے طور پر دیکھی جاتی تھی۔ ایک ایسے کلچر کے اندر، ایک ایسے سماج کے اندر، ایک ایسی تہذیب کے اندر، ایک ایسے معاشرے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد ایک ایسی کتاب دی، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ ہوا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اس کی آیتیں ان پر پڑھتے، ویزکیہم، ان آیتوں سے ان کا تزکیہ ہوتا، یعنی ان کے دل کو پاک کرتے، ان کی جہالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی پرنور زندگی کے اندر، ایک ایسی پرنور فضا کے اندر، ایک ایسی تہذیب اور تمدن والی زندگی جو دنیا کے سماج کے لیے مثال بن کر رہ گئی، جو دنیا کے سماج کے لیے مثال بن کر کے رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ تاثیر، وہ معجزہ رکھا کہ ایک اکھڑ، ایک جاہل، ایک وحشی، ایک بدو قوم کو اللہ رب العالمین نے راہ راستے پر لا دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جہالت کی جگہ پر ان کے دل کے اندر کتاب و حکمت کی تعلیم جاگزی ہوئی، ان کے دل کے اندر حکمت آ گئی، ان کی زندگی کے اندر بے چینی، بے قراری، ایسی بہت ساری خرافات کو بدل کر کے حکمت اور تہذیب کی زندگی یہ جینے لگے۔ انک لفی ضلال مبین، اس سے قبل کہ یہ گمراہی میں تھے۔ آج اگر یہاں پر لائٹ آف کر دی جائے، بتی بتا دی جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، لیکن جس آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوگی، جس آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوگی، وہ تمام لوگوں کو دیکھ لے گا۔ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس انسان کو اسلام کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، دین ہدایت کی تعلیم دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کے اندر نور رکھا ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کی سورہ نمبر 41 سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 کے اندر واضح کیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اسلام، یعنی اللہ رب العالمین افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو پہلے کھولتا ہے اسلام کے لیے، یعنی منتخب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کے دل کے اندر اسلام کی عظمت کو ڈال دیتا ہے، اسلام کی اہمیت کو ڈال دیتا ہے، اس کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر نور دے دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیسے کیسے لوگ تھے صحابہ میں جن کی تاریخیں بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں تک آ کر کہتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر اگر کسی نے کوئی جنات کا سایہ ہے،
اگر کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر یعنی آپ کا دماغ معاف ہو چکا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اس ہنر کو جانتے ہیں کہ جنات کو چھڑانا جانتے ہیں، جادوگری کے ہنر کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو بے شک ہم اس کو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو چھڑا ڈالیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان کل، آج اور آگے آئندہ آنے والے کل کے اندر جب بھی اس تعلیم سے دور رہے گا، غلط فہمی اس کے دل اور دماغ کے اندر داخل رہے گی۔ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے تھے، دائرہ اسلام کے اندر جب یہ شامل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نہیں دیکھا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب انہوں نے نہیں سمجھا تھا، دور سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نازل ہونے والا یہ شخص ہے جو گھر کے اندر عداوت کو ڈالتا ہے، خاندانوں کو بکھیرتا ہے، اس طریقے کی یہ باتیں کرتا ہے۔ عام شطح سے لوگوں کے درمیان یہی چرچا تھا۔ یہ آتے اور کہتے ہیں کہ چھڑا لیا، جنات چھڑانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ خطبہ مسنونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے سامنے پڑھتے ہیں، حیران ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بلاغت پر غور کرنے لگتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسی باصلاحیت الفاظ، اس کی ترتیب، اس کی معنویت، اس کی حیت، اس کی عظمت تمام کی تمام وہ کھو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اس کتاب کی عظمت کے تعلق سے، اس دین کے عظمت کے تعلق سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، مجبور ہو گئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے پر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ میں بہت سے ایسے صحابہ، سمامہ جو کہ یمامہ کے گورنر ہیں، ان کا بھی تاثر یہی تھا۔ جب یہ پکڑ کر کے لے آئے گئے مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھے گئے، ان سے پوچھا گیا کیسے ہو، اپنی اکھڑ زبان، اپنے اڑیل رویوں کو یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب تیسرے دن ان کو چھوڑا جاتا ہے، چھوڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنیے، آپ سے پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر اگر سب سے کوئی مغبوس چہرہ یعنی اس آدمی کا چہرہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان کو غصہ آ جائے، جس کا تذکرہ سن کے انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، مغبوس چہرہ میری نظروں کے اندر کوئی بھی نہ تھا۔ آپ سے بدترین دن یعنی میرے سوچ کے اندر، میرے علم اور تحقیق کے اندر کسی دین کے سلسلے میں سوچتا تو اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین دن کوئی دین نہیں تھا۔ آپ کا سحر جب میں سوچتا، اس سحر سے برا بھی سحر میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن واللہ، اللہ کی قسم، آج سب سے بہترین چہرہ روئے زمین پر آپ کا چہرہ ہے، اور سب سے بہترین دن آپ کا دین ہے، اور سب سے بہترین سحر آپ کا سحر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی حیت کو، دینی عظمت کو، ان کے اسلوب کو، ان کے طریقوں کو دیکھ کر کے بڑی بڑی غلط فہمیاں، بڑے بڑے اڑیل رویے، بڑے بڑے لوگوں کی ضدیں، بڑے بڑے لوگوں کی ہٹ درمیاں، بڑی بڑی دشمنیاں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ملنے کے بعد ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ یعنی اس وقت جب انہوں نے اللہ کے دین کو قریب سے دیکھا، اس کے پرچارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، تو ایسی صورت کے اندر لوگ مجبور ہو گئے اس اسلام کی تاثیر کو سمجھنے پر، اس اسلام کی تاثیر کو اپنانے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے اندر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ آپس میں دوست تھے، ابو جہل یہ سب کے سب ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ایک ذہن تھا، ایک دماغ تھا، ایک ایسی سوچ تھی ان کے اندر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو عام کر رہے ہیں، یہ خاندان کو بگاڑ رہے ہیں، آبا و اجداد کے دین پر اوپر ضربے لگا رہے ہیں۔ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ ماں اسلام لا رہی ہے،
کہیں دیکھا جاتا ہے بیٹا اسلام لا رہا ہے، کہیں دیکھا جاتا ہے باپ دین حق کو قبول کر رہا ہے۔ خاندان کے اندر، قبیلوں کے اندر، آپسی سماج کے اندر، آپس کے تعلقات کے اندر اس دین واحد کی وجہ سے، ایک اللہ واحد کی وجہ سے اتنا انتصار برپا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مل گیا کہ رات گزارنے کا حرم کے اندر، کعبہ کے اندر، حرم کے اندر ان کو ملا۔ کعبہ کے پردے، کعبہ کے صحن میں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الحاقہ کی آیت کو تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جب انہوں نے پہلی مرتبہ براہ راست قرآن مقدس کو سنا، اس مقدس کتاب کو جب انہوں نے سننے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کاہن کا قول ہو، لیکن آگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا نازل کردہ قرآن کا کلام ہے، اور پھر اس کے بعد کا یہ کسی شاعر کا قول ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کرا دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اس بزرگ رسول کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اپنا بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میرے نزدیک اسلام کی عظمت، میرے نزدیک قرآن کی عظمت جو میرے دل کے اندر جاگزی ہوئی تھی وہ اسی وقت ہوئی تھی۔ دل کے اندر اپنے آپ کو لے کر کے یہ چلتے رہے، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، کہیں کہیں سماج کی دشمنیاں، کہیں کہیں سماج کی تقلیدیں، کہیں کہیں سماج کی رکاوٹیں حق کو قبول کرنے سے روک دیا کرتی ہیں، حق کو قبول کرنے سے روک دیا کرتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں تک نوبت آئی کہ مارے غضب اور غصے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پر ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پر ہو گئے۔ اب جب یہ چلتے ہیں راستے میں، کسی قبیلے کے ایک آدمی نے ٹوکا اور کہا کہ اے عمر، اپنے گھر کا بھی حال پتہ کر لو، اپنے گھر کا بھی حال پتہ کر لو۔ گھر کی طرف جاتے ہیں کہ تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جاتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قرآن سکھا رہے ہیں ان کے بہن اور بہنوئی کو۔ قرآن کی آیت گنگنانے کی آواز جاتی ہے، لیکن دل کے اندر اس حق کو، دل کے کونے نے اس صداقت کے حصے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ضد ان کے دل اور دماغ پر غالب تھی۔ اور جب اس وقت جب یہ داخل ہوئے ضد کے اندر، آپس میں رساکسی جب بڑھی، بہن نے آ کر کے مارے تیس کے غضب میں آ کر کے کہا کہ اے عمر، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کا ہاتھ اپنی بہن کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور جب یہ چیزیں بغاوت اور یہ علم کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جرت کسی اور چیز نے نہیں بخشی ہے۔ وہ بہن جو مجھ سے تھر تھر کانپتی تھی آج مجھ سے دو چار ہو رہی ہے۔ آپس میں پسیمہ ہوتے ہیں، ندامت ہونے کے بعد اس قرآن کو سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پاک ہو لیجئے، تاہا ما انزلنا الیک لتسقی، یعنی ان آیتوں کو سورہ تاہا کی چند آیتیں یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد یہ دائرے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ آج ان تمام رودات کو پیش کرنے کے مقاصد انہی بنیاد پر ہیں کہ اللہ کی یہ وہی پاک کتاب ہے جو کل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین پر جب انہوں نے اس کلام کو قبول کیا، بنی نوع انسانیت کے اندر ان کو مقبول کر دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ماننے والے، اس دین کے شعار کو سمجھنے والے، اس دین کے اپنانے والوں کے مقام کو اللہ نے بہت ہی بلند کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محبوب کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں ان کو پسند کرتا ہوں، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی پسند، یہاں تک کہ جبریل کی پسند دیگر فرشتوں کے اندر وہ چرچا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آسمانی دنیا کے اندر اس آدمی کا چرچا ہونے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ابن فلاں کو پسند کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے لوگ اس کو مقبول سمجھتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بنی نوع انسانیت کے درمیان اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ کو 1400 سال گزر جانے کے بعد، تابعین کو 1300 سال گزر جانے کے بعد،
یہاں تک کہ امامان دین کو 1000 سال گزر جانے کے بعد، محدثین اکرام کو 700 یا 800 سال گزر جانے کے بعد جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے احترام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، بڑی آسان سی چیز ہے، آج کسی کا نام اخبار میں آ جائے وہ پھولے نہیں سماتا، میڈیا کے اندر ٹی ویوں پر دیکھا جائے اس کے دل، اس کے دماغ کے اوپر ایک غرور سا طاری ہو جاتا ہے، اور جب اس کو نوبل پرائز سے نواز دیا جائے تو انٹرنیشنل شخصیت قرار دیا جانے لگتا ہے۔ اس کے نصیب کا آپ کیا کہیے گا جس کا تذکرہ اللہ کے پاک مخلوق فرشتوں کی زبان پر ہو جائے؟ اس کا کیا کہیے گا آپ کہ جس کے لیے بارگاہ ربانی میں نہ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، نہ آپ کو کسی نے اس نے دیکھا، اس کے باوجود بھی دنیا کے گوسے گوسے میں اربوں اور خربوں لوگوں نے ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہوں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منتیں آرزو کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ جس نے اس کتاب کو دنیا کے اندر اعجاز کے طور پر نازل کیا تو اللہ نے ثابت بھی کیا کہ دنیا کے اندر اس کا اعجاز کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ دنیا نے اس کا لوہا مانا، اس سماج کو جس کو وحشی کہا گیا تھا مجبور ہو گئی، دنیا کی معزز اور برگزیدہ اقوام کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا۔ آج انسانیت کے اندر صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شخصیت کسی کی تعارف کی محتاج نہیں، چاہے تقوی کی انسان کے اندر کتنی بھی کمی نہ ہو، کتنی بھی کمی کیوں ہو، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ آئے احترام اور عزت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سا اس کے اپوزٹ ہو جائیے، اس کتاب کی ذرا سی الٹ طرف آ جائیے کہ اس کتاب کی موجودگی کے اندر اس کتاب کے دعوے دار آج کس طرح سے مظالم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس نے خود کہا تھا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی خود آگے نکل گئی تھی، اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ انسان نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آگے نکلتا ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کو زندگی کا جو حق دیا ہے وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے، نہ کہ نفس کی بنیاد پر دیا ہے۔ انسان جب علم کی بنیاد پر زندگی جیتا ہے اس کی زندگی قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ علم دین شریعت کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، اور وہ ایسا علم اس طریقے کا علم ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم اپنے پاکٹ کی نوٹ کو پہچانتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کے بیلنس کو پہچانتے ہیں، اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کے دین کے اسلوب کی ہدایت کا سامان اگر سمجھتے ہیں اس کو اس انداز میں پہچاننا ہوگا جس طرح سے اپنے نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہم صحت اور تندرستی کو لے کر بڑے حساس ہیں، صحت اور تندرستی کو لے کر کے بڑے حساس ہیں۔ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں، اہتمام کے طور پر ہم فلٹر پانی کا استعمال کرتے ہیں، بہترین غذا اور بہترین دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا، اچھی سے اچھی کوالٹی کو کھانے کے اس بنیاد پر کہ ہماری صحت برقرار رہے، ہماری تندرستی کے اندر خلل نہ آئے، ہمارے اپنے طبیعت کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، عقیدے کا یہ وائرس، عقیدے کا یہ کیٹاڑو، عقیدے کی یہ گندگی، عقیدے کا یہ پائزن جو ہماری زندگی کے اندر نفسانی دنیا کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے، علم کو چھوڑ کر کے، جانکاری کو چھوڑ کر کے نہ جانے کون کون سی سطح اور نہ جانے کون کون سے مقام پر اپنے عقیدے کو رکھ دیا ہے۔ روح کے تسکین کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے تھی ہم وہ چھوڑ کر کے بہت دور نکل گئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی اپنے صحت اور تندرستی کی بقا کے لیے اتنا اہتمام کر دیا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی روح کی دنیا، اپنے عقیدے کی دنیا کے لیے ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے صحیح اور غلط کا امتیاز وہاں کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے صفائی کا اہتمام وہاں کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کے اندر جب یہ شامل ہوئی تو ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک ایسا دین، ایک ایسی چیز، ایک ایسی بات آ کر کے رہ گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مقدس کا نزول کر دیا اور کہہ دیا کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم استقاموا، یہ جب انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پروردگار عالم میں پالنے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے، دنیا کے تمام مصائب، دنیا کے تمام عالم کے اندر ہمارے لیے بچاؤ کا سامان پروردگار عالم ہے، تو خالق کائنات کو کہنے کے بعد بھروسہ جب انہوں نے کر لیا، اعتقاد کر لیا، عقیدہ کر لیا، آج ہمارے پاس یہی کمی ہے، قول اور عقیدے کے اندر یعنی عمل اور ایمان کے اندر مطابقت نہیں ہے، سملرلی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن اس کا عملی طرز تکلم کچھ اور ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو نازل ہوا، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیا، ثابت کر دیا انہوں نے اس چیز کو کہ جو بات زبان سے کہی جائے، جو عقیدے کے اندر رکھی جائے، وہی عمل سے بھی ثابت کی جائے، یہی اسلام ہے، یہی دین حق ہے۔ لیکن آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دنیا سے، ہماری سوچ سے، ہمارے اشتہار سے نکلتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں وہ آنکھیں نہیں رہی کہ جو بصیرت، ایسی بصیرت نہیں رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ سکے، پروردگار عالم کی نازل کردہ چیزوں کو اوپر تدبر کر سکے، تفکر کر سکے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمارے سوچ سے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے خیالات سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کے مظالم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، صحت اور تندرستی میں بے احتیاطی کرتے ہیں، بیماری کا شکار ہوتے ہیں، عقیدے کے اندر اگر ہم بے احتیاطی کا شکار کرتے ہیں، غضب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم خالق کائنات کا عذاب ہمارے اوپر آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وعن حذیفہ بن یمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لا یوسکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جب تک لوگ اچھائی کا حکم کرتے رہیں گے اور برائیوں سے روکتے رہیں گے، یعنی اچھائی کا پرچار کرتے رہیں گے، اس میں سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کے پرچار و پرسار کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور جب یہ برائیوں پر احتجاج کرنا بند کر دیں گے، برائیوں کو قبول کرنے لگیں گے، برائیوں کا ساتھ دینے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناگہانی عذاب نازل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے ان باتوں سے کہ جب آدمی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹے گا، سودانی ہٹے گی، انسانی زندگی کے اندر درگھٹنا گھٹے گی۔ یہی چیز ہے کہ انسان اپنی طبیعتوں پر لیتا ہے، عقائد کی دنیا کے اوپر بھی ہمیں ایسی بات کو لینا چاہیے کہ کیوں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ہمیں جہاں سے استفادہ کرنا تھا، جہاں سے دلیل لینی تھی، جس جگہ سے ہمیں رائے حق کے سامان کو منتخب کرنا تھا، جہاں سے زیادہ راہ لینا ہے، اس جگہ پر نہ جا کر کے ہم در در کے بھکاری در در پر بھٹکتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب دنیا کے ہر مصائب کے اندر، دنیا کے ہر علام کے اندر، دنیا کے ہر تخلیف کے اندر، دنیا کے ہر دور کے اندر اپنی یگانیت کو، اپنی آئسولیٹی کو، اپنی وحدانیت کو، اپنے اسلوب کو قائم اور دائم رکھتی رہی ہے۔ یہی اس کا تعارف ہے، یہی اس کا پرچے ہے، تا قیامت تک اس کی افادیت اور اچھائی موجود رہے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ ادنا سا تعارف تھا جو اللہ کی پاک کتاب کا کیا جا رہا تھا، کہ جس کی تلاوت آپ نے اس جلسے کے آغاز میں آپ نے حفاظ اکرام سے سنی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات کافی اہم ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ انسانی زندگی کے اندر عقیدے کے ساتھ عمل کے اندر مطابقت ہونا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔